دوستو، ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو روک کر سوچو۔ اگر آج سے 10 سال بعد تم اپنے ماضی میں واپس آ سکتے ہو اور اپنے آج والے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو شاید وہ تمہیں دیکھ کر صرف ایک سوال پوچھتے: تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہوگا یا تم خاموش کھڑے رہو گے؟ کیونکہ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ تم آج ناکام ہو، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تم آج بھی جانتے ہو کہ تم کیا کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ تمہارے اندر خواب ہیں مگر تم انہیں کل پر ڈال رہے ہو۔ تمہارے اندر صلاحیت ہے مگر تم خوف میں چھپے ہوئے ہو۔ تمہارے پاس وقت ہے مگر تم اس سے ایسے ضائع کر رہے ہو جیسے زندگی دوبارہ ملنے والی ہو۔ اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، تمہیں وہ سارے دن یاد آئیں گے جب تم بدل سکتے تھے، سارے موقع یاد آئیں گے جنہیں تم نے چھوڑ دیا، وہ خواب یاد آئیں گے جنہیں تم نے ابھی نہیں کہہ کر دفن کر دیا۔ اور شاید اس دن تمہارے زبان سے صرف ایک لفظ نکلے گا: کاش میں نے اس وقت شروع کر دیا ہوتا، کاش میں نے اپنے خوف کو شکست دی ہوتی، کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیا ہوتا۔ لیکن دوستو، اس دن شاید تمہیں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی کے ساتھ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج صرف سننا مت، جاگ جاؤ۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ، اپنے دل سے ایک سوال پوچھو۔ آج صبح جب تم بیدار ہوئے تھے، تمہارے پاس زندگی کا ایک نیا دن تھا۔ 24 گھنٹے تھے، لیکن کچھ لمحے تھے، کچھ سانسیں تھیں، کچھ موقع تھے، لیکن اب یہ دن آہستہ آہستہ تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ وقت شور نہیں کرتا، وہ وقت دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں۔ وقت تمہیں خبردار نہیں کرتا کہ یہ آخری موقع ہو سکتا ہے، وہ بس خاموشی سے گزرتا رہتا ہے۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، اور پھر اچانک ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور سوچتے ہو یہ سب وقت گیا کہاں؟ اور تم نے شاید بھی سوچا ہوگا: ابھی میں جوان ہوں، میرے پاس بہت وقت ہے، ابھی آرام کر لیتا ہوں، کل سے کام شروع کروں گا، ابھی تھوڑا اور مزہ کر لیتا ہوں، یوں پھر سنجیدہ ہو جاؤں گا، ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالات بہتر ہوں گے تو محنت کروں گا، ابھی میرے پاس وسائل نہیں، پیسے نہیں، سہولتیں نہیں، پھر شروع کروں گا۔ لیکن دوستو، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پھر آخر کب آئے گا؟ اور کل جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ کل آج بن کر تمہارے سامنے آتا ہے، پھر تم اسے بھی ضائع کر دیتے ہو اور ایک نئے کل کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ زندگی ابھی باقی ہے، وقت بہت ہے، موقع دوبارہ آ جائے گا، لیکن زندگی کسی کی اجازت لے کر آگے نہیں بڑھتی۔ ذرا اپنے گزرے ہوئے سالوں کو یاد کرو، وہ دن یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اگلے مہینے سے اپنی زندگی بدلوں گا، اور وہ خواب یاد کرو جو کبھی تمہاری آنکھوں میں جگمگاتے تھے، وہ مقصد یاد کرو جس کے بارے میں تم راتوں کو سوچتے تھے۔ آج وہ کہاں ہے؟ کیا تم نے انہیں حاصل کر لیا یا تم اب بھی صرف سوچ رہے ہو؟ دیکھو، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان اس وقت سب سے زیادہ خطرناک جگہ پر ہوتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ ایک نوجوان سوچتا ہے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ایک بالغ سوچتا ہے ابھی ذمہ داریاں ختم ہوں گی اور تو اپنے لیے جینا شروع کروں گا۔ ایک بوڑھا انسان سوچتا ہے کاش میں نے جوانی میں کچھ کر لیا ہوتا۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس بہت ہے، لیکن سوچ یہ ہے کہ تمہارے پاس صرف یہی لمحے ہیں۔ کل تمہارے پاس آئے گا یا نہیں کسی کو نہیں معلوم، اگلا سال تمہیں کیا دے گا کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ سانس تمہارے پاس ہے، یہ لمحہ تمہارے سامنے ہے، اور اسی لمحے میں تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم اپنی باقی زندگی کس طرح گزارو گے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ ایک
گھنٹہ ضائع کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دن آرام کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور ایک ہفتہ محنت نہ کرنے سے کون سی دنیا بدل جائے گی؟ لیکن یاد رکھو، زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں، چھوٹے چھوٹے لمحوں سے بنتی ہے۔ ایک گھنٹہ ضائع ہوتا ہے، پھر ایک دن ضائع ہوتا ہے، ایک دن سے ایک ہفتہ، ایک ہفتے سے ایک مہینہ، اور پھر ایک دن سے تم دیکھتے ہو کہ سال گزر گیا۔ تم وہیں کھڑے ہو جہاں پہلے تھے۔ صرف وقت نہیں گزرتا، وقت کے ساتھ تمہاری عمر گزرتی ہے۔ تمہارا والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تمہارے موقع کم ہوتے ہیں، تمہاری طاقت بدلتی جاتی ہے، تمہاری زندگی کا ایک حصہ خاموشی سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر تم نے ابھی بھی آنکھیں نہ کھولی، اور ایک دن تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھو گے، میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ اس سوال کا درد بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ناکام ہونے کا دکھ شاید کچھ وقت بعد ختم ہو جائے، لیکن کوشش نہ کرنے کا پچھتاوا انسان کو اندر سے کھاتا رہتا ہے۔ تم سوچتے رہ جاتے ہو کہ اگر میں اس دن شروع کر دیتا، اگر میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، اگر میں اپنے خوف کو شکست دی ہوتی، اگر میں نے بہانے نہ بنائے ہوتے۔ لیکن اگر زندگی واپس نہیں لاتا۔ اس لیے میں آج تم سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرنے میں وقت ضائع مت کرو، گزرے ہوئے دنوں کا ماتم مت کرو۔ جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جو وقت تمہارے سامنے ہے وہ ابھی بھی تمہارا ہے۔ آج تم ایک قدم اٹھا سکتے ہو، آج تم اپنا فون ایک طرف رکھ سکتے ہو، آج تم اپنی محنت شروع کر سکتے ہو، آج تم ایک نئی عادت اپنا سکتے ہو، آج تم اپنے خواب کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہو۔ تمہیں پوری زندگی ایک دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ شاید تم ابھی بھی تقریر سن کر سوچ رہے ہو، یہاں میں کل سے بدل جاؤں گا۔ نہیں دوستو، کل نہیں، کل ایک بہانہ ہے۔ زندگی تم سے صرف آج کا حساب مانگ رہی ہے۔ اور یاد رکھو، وقت خاموش ضرور ہوتا ہے، مگر جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کی خاموشی سب سے بلند چیخ بن جاتی ہے۔ جاگ جاؤ، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ اور جب تم وقت کی اہمیت کو سمجھنا شروع کرتے ہو تو ایک اور سچ تمہارے سامنے آتا ہے۔ شاید تمہاری زندگی کو وقت سے بھی زیادہ کسی چیز نے روکا ہے، وہ ہے تمہارے اپنے بہانے۔ ہاں دوستو، بہانے، وہ چھوٹے چھوٹے جملے جنہیں ہم اتنی آسانی سے بھول دیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جملے آہستہ آہستہ ہماری پوری زندگی کو کمزور کر رہے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کل سے شروع کروں گا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، میرے پاس سہولت نہیں ہے، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ ذرا غور کرو، تم نے اپنی زندگی میں کتنی بار جملے بولے ہوئے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان بہانوں نے تمہیں کہاں پہنچایا؟ میں جانتا ہوں زندگی آسان نہیں ہوتی، ہر انسان اپنی مشکلات ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس موقع نہیں ہوتا، کسی کو گھر والوں کی ذمہ داریاں روک لیتی ہیں، کسی کو حالات توڑ دیتے ہیں، اور کسی کو بار بار کسی کی ناکامی تھکا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری مشکلات چھوٹی ہیں، نہیں، تمہارا درد حقیقی ہو سکتا ہے، تمہاری پریشانیاں حقیقی ہو سکتی ہیں، تمہارے حالات واقعی سخت ہو سکتے ہیں، لیکن دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مشکل اور بہانے میں فرق ہوتا ہے۔ مشکل تمہارے راستے میں دیوار بن سکتی ہے، لیکن بہانے تمہیں چلنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ مشکل کہتی ہے راستہ سخت ہے، لیکن کوشش کرو، بہانہ کہتا ہے رہنے دو، بعد میں دیکھیں گے۔ اور انسان کی زندگی اکثر مشکلوں سے نہیں ہارتی، انسان بہانوں سے ہار جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تم کہتے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں، کیا واقعی تمہارے پاس وقت نہیں، یا تم اپنے وقت ایسی چیزوں کو دے دیا ہے جو تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی؟ تم کہتے ہو میں شروع نہیں کر سکتا کیونکہ میں مکمل طور پر تیار نہیں ہوں، لیکن کون مکمل طور پر تیار ہو کر بیدار ہوتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہر انسان کامیابی پہلے شروع نہیں کرتا، پھر تیار کر دیتا ہے۔ ہر مضبوط انسان کبھی کمزور تھا،
فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی کمزوری کو وجہ بنا کر رک جانا پسند کیا، اور کچھ لوگوں نے اسی کمزوری کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تمہیں شاید لگتا ہے کامیاب لوگ خوش قسمت تھے، ان کے پاس موقع تھے، پیسہ تھا، لوگ تھے، مدد تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ کے پاس واقعی یہ سب کچھ رہا ہو، لیکن دنیا میں سب سے بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس شروع میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی: فیصلہ کی چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کروں گا۔ اور یاد رکھو، تمہاری اپنی پوری زندگی ایک ہی دن میں ٹھیک نہیں کرنی، تمہیں صرف بہانے سے عمل کی طرف ایک قدم لینا ہے۔ تم کہتے ہو میں کل سے شروع کروں گا، میں تم سے پوچھتا ہوں، کل میں ایسا کیا خاص ہے جو آج میں نہیں؟ کل کا سورج بھی وہی ہوگا، تم بھی وہی ہوگے، تمہاری ذمہ داریاں بھی شاید وہی ہوں گی، تمہارے حالات بھی شاید وہی ہوں گے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ کل اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا اور تمہارے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ آج نہیں ہے؟ سچ یہ ہے کہ کل اکثر نہیں بدلتا، انسان کو بدلنا پڑتا ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو وہ کل کا انتظار نہیں کرتا اور آج شروع کرتا ہے۔ دوستو، بہانے بہت حرام دہ ہوتے ہیں، اور یہ تمہیں وقتی سکون دیتے ہیں۔ جب تم ناکام ہوتے ہو تو بہانہ تمہیں کہتا ہے تمہاری غلطی نہیں تھی، حالات خراب تھے جب تم کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر تم کوشش نہیں کرتے تو بہانہ کہتا ہے ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ جب تم محنت سے بھاگتے ہو تو بہانہ کہتا ہے تم بہت تھکے ہوئے ہو، بعد میں کر لینا۔ لیکن یہ واقعی سکون ایک لمحے پچھتاوے میں بدل جاتا ہے، کیونکہ ایک دن تم اپنے نتائج کو دیکھو گے، تم دیکھو گے کہ دوسرے لوگ آگے نکل گئے، اور وہ لوگ بھی جن سے تم کبھی زیادہ قابل تھے، وہ لوگ بھی جن کے پاس شاید تم سے کم صلاحیت تھی۔ پھر تم سوچو گے یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گئے؟ جواب بہت سادہ ہوگا، وہ چلتے رہے اور تم بہانے بناتے رہے۔ صلاحیت کمزور شروع کرا سکتی ہے، لیکن مستقبل عمل ہے، تمہیں آگے لے جاتا ہے۔ خواب دیکھنا آسان ہے، ویڈیو دیکھ کر جوش میں آنا آسان ہے، کامیاب زندگی کا تصور کرنا آسان ہے، لیکن صبح اٹھ کر اپنے مقصد کے لیے کام کرنا، جب دل نہ چاہ رہا ہو، جب کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، جب نتائج نظر نہ آ رہے ہوں، یہی اصل امتحان ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم کبھی نہ تھکو گے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کبھی مشکل نہیں آئے گی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم ہر دن بہترین محسوس نہیں کرو گے، لیکن ہر مشکل دن کے باوجود تم ایک کام کر سکتے ہو، رکنے کے بجائے تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہو۔ ایک صفحہ پڑھ لو، 10 منٹ کام کر لو، ایک قدم اٹھا لو، کسی ایک عادت کو بہتر کر لو، کیونکہ چھوٹا عمل بہت بھی بڑا 1000 بڑے بہانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی تمہارے بہانوں کی وجہ سے نہیں بدلے گی، تمہاری زندگی تمہارے فیصلوں کی وجہ سے بدلے گی۔ اس لیے آج اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ تم حالات کے کامل ہونے کا انتظار نہیں کرو گے، تم کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرو گے، تم کسی معجزے کا انتظار نہیں کرو گے۔ تم جو کر سکتے ہو، جہاں ہو، جس چیز کے ساتھ ہو، وہی سے شروع کرو، کیونکہ شاید تمہارے پاس سب کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس کچھ تو ہے۔ اور کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے سب کچھ نہیں، صرف شروع کرنا باقی کافی ہوتا ہے۔ بہانے ختم کرو، کیونکہ تمہاری زندگی انتظار نہیں کر رہی۔ اور جب تم وقت ضائع کرنا چھوڑنے اور بہانوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہو تو تمہارے سامنے ایک اور دشمن آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دشمن باہر نہیں ہوتا اور اسے تم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن یہ تمہارے قدم روک دیتا ہے، یہ تمہارے خوابوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی کمزور کر دیتا ہے۔ اس دشمن کا نام ہے خوف۔ ہاں دوستو، خوف، ناکام ہونے کا خوف، لوگوں کے ہنسنے کا خوف، تنقید کا خوف، رد کیے جانے کا خوف، اور سب سے بڑا خوف یہ کہ اگر میں کوشش کروں اور پھر بھی کامیاب نہ ہوں تو۔ لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم کوشش ہی نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے؟
میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسے اسی لیے نہیں رکے ہوتے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، ہم اس لیے رکے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں پہلے ہی ایک تصویر بن چکی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر سب میرا مذاق اڑائیں گے تو، اگر میرے دوست مجھ پر ہنسے تو، اگر میرے پاس گھر والے کہیں میں نہیں کر سکتا، اگر میں سب کچھ کھو بیٹھوں تو۔ دوستو، تم نے غور کیا کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ان لوگوں کی رائے اور خوف میں گزار دیتے ہیں جو خود بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے۔ تم ایک کام شروع کرنا چاہتے ہو لیکن لوگ کیا کہیں گے، تم اپنا خوف پورا کرنا چاہتے ہو لیکن لوگ کیا سوچیں گے، تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کامیابی دیر سے ملی تو میں تمہیں ایک اور حقیقت بتاؤں، لوگ ہر حال میں بات کریں گے، تم خاموش رہو گے تو بھی تم آگے بڑھو گے، تو بھی تم ناکام ہوگے تو بھی تم کامیاب ہوگے، تو بھی اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو لوگ کہیں گے اس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، اگر تم کچھ نیا شروع کرو گے تو کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو کہیں گے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو وہی لوگ کہیں گے میں جانتا تھا کہ ایک دن تم ضرور کامیاب ہوگے، تو پھر دوسروں کے لیے اپنی زندگی کیوں روک رہے ہو؟ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے خواب ہیں، تمہارا سفر ہے، تمہارا درد ہے، اور آخر میں جب زندگی کا حساب ہوگا تمہیں اپنے فیصلوں کا جواب دینا ہوگا، دوسروں کی رائے کا نہیں۔ خوف کی سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے، خوف کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ وقت قائل کر دیتا ہے کہ رک جانا زیادہ مضبوط ہے۔ وہ تم سے کہتا ہے ابھی مت کرو، تھوڑا سا اور سوچو، پہلے مکمل تیار کرو، جب تمہیں یقین ہو جائے تب شروع کرنا۔ لیکن دوستو، یقین اکثر شروع کرنے سے پہلے نہیں آتا، یقین راستے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب تم پہلا قدم اٹھاتے ہو تو سیکھتے ہو، جب تم غلطی کرتے ہو تم بہتر ہوتے ہو، جب تم دوبارہ کوشش کرتے ہو تم مضبوط ہوتے ہو، اور ایک دن وہی کام جس سے تم کبھی ڈرتے تھے تمہاری زندگی کا عمل حصہ بنتا ہے۔ سوچو، پہلی بار جب تم نے کچھ نیا کیا ہوگا تو تمہیں ڈر لگا ہوگا، پہلی بار اسکول جانا، پہلی بار لوگوں کے سامنے بولنا، پہلی بار کوئی بڑی ذمہ داری اٹھانا، شروع میں سب کچھ مشکل لگا، لیکن تم نے آہستہ آہستہ سیکھ لیا، تو پھر آج تم کیوں سمجھتے ہو کہ کامیابی کے راستے پر چلنے سے پہلے تمہیں بے خوف ہونا ضروری ہے۔ بہادر انسان وہ نہیں جسے خوف نہیں ہوتا، بہادر انسان وہ ہوتا ہے جسے خوف ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی قدم اٹھاتا ہے۔ یاد رکھو، خوف تمہارے دروازے پر آ سکتا ہے لیکن اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار تم خود دیتے ہو۔ اور ایک اور بات، ناکامی سے مت ڈرو، ناکامی تمہارا انجام نہیں ہوتی، ناکامی تمہاری تربیت ہوتی ہے۔ جو شخص کبھی گرا ہی نہیں اسے اٹھنے کی طاقت کیسے معلوم ہوگی؟ جو کبھی ہارا ہی نہیں اسے اپنی کمزوری کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور جو کبھی خطرہ ہی نہیں لیتا وہ اپنی اصل صلاحیت کیسے پہچانے گا؟ تم ناکام ہو سکتے ہو، ہاں میں سچ کہتا ہوں، تم ناکام ہو سکتے ہو، تمہارا منصوبہ کام نہ کرے، لوگ تمہیں رد کر دیں، تمہاری محنت کا فوری نتیجہ نہ آئے، نہ تم کہیں بار گر جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ گرنے کے بعد اٹھو گے یا نہیں، کیونکہ زندگی میں سب سے خطرناک ناکامی وہ نہیں جس میں تم ہار جاتے ہو، سب سے خطرناک ناکامی وہ ہے جس میں تم خوف کی وجہ سے کھیل میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ ذرا اپنے مستقبل کا تصور کرو، کئی سال بعد تم ایسی جگہ دیکھ رہے ہو جو تم چاہتے تھے لیکن تم نے اس کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، صرف اس لیے کہ تم ڈرتے تھے۔ کیا تم اس درد کے ساتھ رہ سکو گے؟ ناکامی کا درد عارضی ہو سکتا ہے لیکن کاش میں نے کوشش کی ہوتی کا درد بہت لمبا ہوتا ہے۔ دوستو، ایک
اور دوستوں، کبھی کبھی ہم ناکامی سے نہیں ڈرتے، ہم کامیابی کی ذمہ داری سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم واقعی سنجیدگی سے کام کریں گے تو ہمیں اپنی رائے عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں آرام سے نکلنا پڑے گا، ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا۔ اس لیے ہم خوف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ لیکن آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے، کیا تم پوری زندگی محفوظ رہنے کی کوشش کرتے رہو گے یا ایک بار اپنے خواب کے لیے خطرہ مول لو گے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ خوف ختم ہونے کا انتظار کرو، شاید وہ کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خوف کے باوجود تم آگے بڑھو۔ ایک دن کاش کہنے سے بہتر ہے آج جاگ جاؤ، وقت گزرنے سے پہلے جاگ جاؤ، ورنہ ایک دن صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔